من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قوم سبا کون تھی۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین و ناظرین، قوم سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر معارب تھا۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم تبا بھی انہی میں سے تھی۔ بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کو شکر کرنے کی تلقین کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک مانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے ان کو بتائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسی طرح عبادت کرتے رہے اور امن کے ساتھ رہتے رہے، پھر انہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر بہت تیز سیلاب آیا، جس سے تمام باغات، کھیت اور ملک برباد ہو گئے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 یمن میں چلے گئے تھے اور 4 شام میں۔ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا۔ دریا کے دونوں جانب باغ اور کھیت اگا دیے گئے تھے۔ پانی کی کثرت اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت سرسبز رہا کرتا تھا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ درختوں سے اتنا زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ معارب میں ایک دیوار تھی جو صنعاء سے 3 منزل پر تھی اور سد معارب کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں زہریلے جانور، مکھی اور مچھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے پر برقرار رہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔